الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، سامعین اعظام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی. اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں دین اسلام کی نسبت سے جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. حضرات، آج ہم امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک بالکل نازک اور اہم ترین مسئلے کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں. بڑی عجیب بات ہے، آپ نے اشتہاروں کے اندر عنوان دیکھا ہوگا کہ عنوان یہ تھا
ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو مسلمان کیسے بنائیں؟ کسی نے تعجب بھی کیا نہیں، افسوس بھی کیا نہیں، نہایت ہی تعجب والا اور افسوس والا مقام ہے۔ آج مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والے بچوں سے متعلق فکریں کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کے گھر میں مسلمان بچہ کیسا باقی رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہر بچے کو دنیا میں مسلمان بنا کر بھیجتے ہیں۔ کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے وہ مادرزاد عیسائی، یہودی، کافر، مشرک بن کر نہیں آتا۔ حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کارخانے سے جب اس دنیا میں کسی بچے کو بھیجتے ہیں، فطرت اسلام پر بھیجتے ہیں۔ کارخانے کا کوئی فالٹ نہیں، بنانے والے کا کوئی قصور نہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں اللہ ہی کافر بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں اور منافق بناتے ہیں، اور اللہ ہی اس کو جہنم میں ڈالتے ہیں۔ اللہ نہیں بناتے، اللہ تعالیٰ اس کو مسلمان بنا کر دنیا میں بھیجتے ہیں۔ اب یہ کافر کیسے ہو جاتا ہے، یہودی کیسے ہو جاتا ہے، عیسائی کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کو حدیث میں جواب دیا گیا، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ ان کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں، کافر بنا دیتے ہیں، شیعہ بنا دیتے ہیں، منافق بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ جیسے ہوں گے بچہ ایسے ہوگا۔ اب یہاں سوال یہ، جب ماں باپ مسلمان ہیں تو اولاد کو مسلمان بنانے کی فکریں کیوں ہو رہی ہیں؟ اگر ماں باپ یہودی ہوں اور یہودی گھر میں مسلمان بچوں کی فکریں ہو رہی ہوں، عیسائی گھر میں مسلمان بچوں کی فکریں ہو رہی ہوں، کافر اور مشرک گھروں میں مسلمان بچوں کی فکریں ہو رہی ہوں، تو یہ بات غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ جس عورت کا نام عائشہ ہو اور جس ماں کا نام اسما ہو، عتیجہ ہو، ام ہانی ہو، زینب ہو، فاطمہ ہو، کلثوم ہو، اور جس باپ کا نام عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، زبیر ہو، طلحہ ہو، پھر ان کی اولاد کافر ہونے کا سوال کیسے پیدا ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہے کہ دنیا میں آپ نے کہیں دیکھا کہ دنیا میں کوئی انسٹیٹیوٹ ہو، ادارہ ہو کہ مچھلیوں کے بچوں کو تیراکی سکھائی جا رہی ہو؟ ہے دنیا میں کوئی ادارہ؟ مچھلی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے پانی میں، ماں باپ اس کو تیرنا نہیں سکھاتے۔ شیر کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، کہیں دنیا کے جنگل میں، فارسٹ میں ایسا ادارہ نہیں ہے، انسٹیٹیوٹ نہیں ہے کہ اسے شکار کی تربیت کی جائے۔ کہیں کسی کبوتر کے بچے کو، چڑیا کے بچے کو اور کسی پرندے کے بچے کو ہوا میں اڑنے کی ٹریننگ دی جا رہی ہو، یا آپ نے کہیں ادارہ دیکھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پرندے کا بچہ ہے ہوا میں اڑے گا، مچھلی کا بچہ ہے پانی میں تیرے گا، شیر کا بچہ ہے شکار کرے گا۔ یہ کیسے مسلمان کا بچہ ہے جو کفر تک پہنچ رہا ہے، عیسائیت تک پہنچ رہا ہے، یہودیت تک پہنچ رہا ہے؟ اور آج اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مسلمان بچے کو اسلام پر کیسے باقی رکھا جائے۔ زمانے کے فتنوں میں یہ اہم ترین فتنہ ہے۔ اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کا ذکر کیا، اس میں سے یہ بھی بات ہے، صبح کا مومن شام میں کافر ہو جائے گا،
شام کا مومن صبح میں کافر ہو جائے گا. ایمان ڈاواڈول ہوگا جیسے ہوا سے ڈالیاں ادھر ادھر ہوا کرتی ہیں. مومنوں کا ایمان ٹکوں میں بکے گا. ایک ایسے دور میں, ایک ایسے فتنے کے زمانے میں کہ ایمان ایک انگاری کی طرح ہے, ہاتھ میں اٹھائیں تو ہاتھ جلے اور ہاتھ چھوڑیں تو ایمان سے ہم ہاتھ دھوئے بیٹھیں. ایسے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک زمانہ آئے گا اہل ایمان صاحب ایمان کی قبر کی طرف اشارہ کر کر انگلیاں دکھا کر کہیں گے کاش میں اس قبر کے اندر ہوتا. یہ وہ فتنے کا زمانہ ہے کہ جس زمانے کے اندر فکریں کی جا رہی ہیں کہ مسلمان بچوں کو اسلام پر کیسے باقی رکھا جائے. آج حضرات یہی ہو رہا ہے. کل کے بچے آج کے جوان ہیں اور آج کے جوان آئندہ کے بوڑھے ہونے والے ہیں. آج نوجوان نسلیں جو تباہ ہو رہی ہیں, برباد ہو رہی ہیں, اور جن کی نوجوانی سنیماؤں میں, جوے کے اڈے پر, شراب خانوں میں اور زنا اور فواحش کے اڈے پر گزر رہی ہے. اگر ان کے بچپنوں میں ان کی ماؤں نے ان کو تربیت کیا ہوتا, ان کے باپ نے اسلام کے دھارے پر چلایا ہوتا, تو آج اسلام پر کوئی انگلی دنیا میں اٹھا سکتا؟ آج کوئی کلام پاک کا مقابلہ کر کر ایک جھوٹا کلام پاک گھڑنے کی جرأت کرتا؟ آج اسلام کو رسوا اور بدنام کرنے کی کوئی ہمت اور جسارت کرتا؟ آج داڑھی والوں کو گالیاں دی جاتی, آج ٹوپی والے کو, امامے والے کو گالیاں دی جاتی. یہ قصور اس بات کا ہے کہ صحیح طریقے سے ہم نے مسلمان بچوں کو اسلام پر باقی نہیں رکھا. اگر اسلام پر باقی ہوتے تو آج یہ باطل قومیں اور یہ باطل مذاہب جن پر اللہ کی لعنت ہے, اللہ کی پھٹکار ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں ان کے بارے میں کہا, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. ان پر ہمیشہ کی لعنت ہے, ان پر ہمیشہ کی پھٹکار ہے. یہ یہود, یہ نصارہ, اللہ کا قرآن ان کو کہتا ہے ان پر لعنت ہے, ان پر پھٹکار ہے. اور ہمارے بارے میں کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ مسلمان قوم وہ ہے جن پر اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں. یہ مسلمان قوم وہ ہے, انا لننصر رسلنا والذین آمنوا معہ, ہم رسولوں کی بھی مدد کریں گے, اہل ایمان کی بھی مدد کریں گے. یہ مسلمان قوم وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نازل ہونے والی ہے اور مسلمانوں کے لیے کامیابی ہے. یہ مسلمان قوم وہ ہے جس کے لیے اللہ کے کلام نے کہا الف لام میم غلبت الروم, ہمیشہ روم اور روم کی خصلت والے, سرکش, اسلام سے بغاوت کرنے والے, اسلام کے دشمن, مسلمان کے دشمن شکست کھا کر رہیں گے, ہار کر رہیں گے, مسلمانوں کے سامنے نہیں کھڑیں گے. یہ مسلمان قوم وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا وبشر المؤمنین, خوشخبری سنا دو کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو. یہ مسلمان قوم وہ ہے جس کے بارے میں کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے تمہارے لیے کھلی ہوئی کامیابی دی ہے. یہ مسلمان وہ قوم وہ ہے جس کی میں ہم جو ہے نماز کی ہر رکعت میں, وہ نماز انفرادی ہو, وہ نماز اجتماعی ہو, وہ نماز فرض ہو, وہ نماز نفل ہو, وہ نماز رات کی ہو, وہ نماز دن کی ہو, ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے. کن پر انعام ہوا ہے؟ نیک مومنوں پر, مسلمانوں پر, اللہ کے ماننے والوں پر, نبی کے ماننے والوں پر, کلام پاک کے پڑھنے والوں پر, آخرت پر ایمان لانے والوں پر. یہ صراط الذین انعمت علیہم قوم ہے. اللہ نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جن قوموں پر ہمارا غضب ہے, جو قوم راہ راست سے بھٹکی ہوئی ہے, ان پر لعنت کا طوق ہے, ان پر پھٹکار ہے, ان پر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہمیشہ ذلت میں رہیں گے, ہمیشہ رسوائی کے اندر رہیں گے. وہ قومیں جن کے لیے ذلت کا وعدہ, وہ قومیں جن کے لیے رسوائی کا وعدہ, وہ قومیں جن کے گلوں کے اندر لعنت کا طوق ڈالا گیا, اور وہ قوم جس
پر انعام کا وعدہ، وہ قوم جس کے لیے کامیابی کا وعدہ، وہ قوم جس پر اللہ کی نصرت کا وعدہ، کیا ہو رہا ہے آج پورے عالم کے اندر، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک؟ آج کون سی وہ قوم ہے جن کی ماں اور بہنوں کی آبرو کو لوٹا جا رہا ہے؟ وہ کون سی قوم ہے جن کے نوجوانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے؟ وہ کون سی قوم ہے جن کے بوڑھوں کو قید کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور ان کے اوپر کیسوں کو فٹ کیا جا رہا ہے؟ انعام مسلمانوں پر، اور حکومتیں یہود کریں، حکومتیں کافر کریں، حکومتیں عیسائی کریں۔ یہ حضرات کلام پاک جھوٹا نہیں ہے، اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قرآن ابدی کلام ہے اللہ کا، وہ کل بھی سچا تھا، وہ آج بھی سچا ہے، وہ قیامت تک سچا رہے گا۔ اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کامیابی کا وعدہ، اپنی نصرت کا وعدہ، اپنے انعام کا وعدہ اللہ نے یوں ہی نہیں کیا کہ تم مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا ہو جاؤ، تم مومنوں کے گھرانوں کے اندر پیدا ہو جاؤ تو ہم جو ہے وعدہ کریں گے۔ اللہ نے کلام پاک کے اندر مومنوں کو جو وعدہ فرمایا ہے اس کے اندر یہ بات کہی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سر بلند رہو گے، تمہیں کوئی گالی نہیں دے گا، تمہیں کوئی ٹیررسٹ نہیں کہے گا، تمہیں کوئی دہشت گرد نہیں کہے گا، کوئی تمہارے مدرسے پر حملہ نہیں کرے گا، کوئی تمہاری مسجد کے اندر ہاتھ نہیں ڈالے گا، کوئی تمہاری داڑھی کی توہین نہیں کرے گا، کوئی تمہارے امامے کی توہین نہیں کرے گا، کوئی تمہارا قتل عام نہیں کرے گا، کوئی تمہاری ماں اور بہنوں کی آبرو کو نہیں لوٹے گا۔ شرط یہ لگائی اللہ کے کلام نے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم صاحب ایمان ہو تب جو ہے تم سر بلند رہو گے۔ یہ ایمان کی دولت، یہ اسلام کی دولت اگر یہ ملے گی تو کامیاب ہوگے، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ کا قرآن یہ نہیں کہتا عبداللہ کے گھر میں پیدا ہو گیا تو ہم جو ہے بدر والی مدد کو نازل کریں گے، سمیہ کے گھر پیدا ہو گیا، زینب کے گھر پیدا ہو گیا، قتیجہ کے گھر پیدا ہو گیا۔ اللہ خاندان اور قبیلوں کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتے۔ اللہ نے صاف اعلان کر دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، مختلف خاندان بنائے، مختلف قبیلے بنائے، قریش بنایا، مکی بنایا، مدنی بنایا، سید بنایا، پاک خان بنایا، پٹھان بنایا، سب قبیلے بنائے، لیکن یاد رکھو خاندانوں کی بنیاد پر، قبیلوں کی بنیاد پر ہم کامیابی کے فیصلے نہیں کرتے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس کے دل کے اندر آقا کی محبت ہوگی، جس کے دل میں قبر کا ڈر ہوگا، جس کے دل میں میدان محشر کا پاس ہوگا، اللہ کا قرآن صاف کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے یہاں وہی قابل عزت ہے جس کے دل کے اندر تقوی ہو، جس کے دل کے اندر پرہیزگاری ہو۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے؟ شکل اور صورت کے اعتبار سے بد شکل تھے، بد صورت تھے، کالے تھے، کلوٹے تھے، مال کے اعتبار سے غریب تھے، حسب و نسب کے اعتبار سے کوئی اونچا حسب و نسب نہیں تھا، غلام تھے، امیر نہیں تھے، لیکن اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بلال حبشی جو کالے تھے، کلوٹے تھے، غلام تھے، غریب تھے، پردیسی تھے، مکے کے رہنے والے بھی نہیں تھے، مدینے کے رہنے والے بھی نہیں تھے، ایسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، اے بلال آؤ تم آج کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر آپ نے اذان دی، اذان ہوئی، نماز ہو گئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے خلاف معمول اذان دینے کی جگہ حضرت بلال حبشی کو نہیں بھیجا، کعبے کی چھت پر کیوں کھڑایا؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو، نسل انسانی کو معلوم ہو جائے اللہ کے یہاں مقام اور مرتبہ ہے تو تقوی کی وجہ سے ہے۔ بلال کالا کلوٹا صحیح، بلال غلام صحیح، بلال غریب صحیح، لیکن بلال کا اللہ کے یہاں وہ مقام اور وہ درجہ ہے کہ اللہ کے یہاں کعبے سے بڑا مقام حضرت بلال کا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جب معراج کے موقع پر جنت میں گیا
تو کیا دیکھتا ہوں، میری سواری کی نکیل پکڑ کر بلال مجھ سے آگے جنت کے اندر جا رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی آقا سے آگے جا رہے ہیں، اون کی رسی پکڑ کر چلنے والا پیچھے سے نہیں چلتا، آگے چلا کرتا ہے۔ آقا خود معراج کے سفر سے واپس ہو کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ بلال، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ ہم سے آگے اون کی نکیل پکڑ کر رسی پکڑ کر آگے جا رہے تھے۔ حضرت بلال حبشی کون سے خاندان سے تعلق رکھنے والے، کون سے قبیلے سے تعلق رکھنے والے، آپ کون سے علمی گھرانے سے تعلق رکھنے والے، کون سا سرمایہ تھا، کون سا مال تھا، کون سی دولت تھی، کون سا روپیہ تھا، کون سا پیسہ تھا، کون سا حسب تھا، کون سا نسب تھا۔ حسب و نسب کی بنیاد پر لکھ کر رکھ لو مسلمانوں، آج کے مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارے گود میں بچہ پیدا ہوا، ماں بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، خاندان بھی مسلمان، قبیلہ بھی مسلمان، تو بچہ بھی مسلمان ہو گیا۔ مردوں کے لیے نشانی یہ ہے، ان کا ختنہ کرا دیا۔ عورتوں کی نشانی یہ ہے، نائٹی نام کا ایک برقع جس کے اندر چہرہ دکھ رہا ہو، جس کے اندر سینے کا ابھار نظر آ رہا ہو، جس کے اندر پاخانے کی جگہ نظر آ رہی ہو، جس کے اندر جسم کا حلیہ نظر آ رہا ہو، یہ ساری چیزیں، ایک جو ہے چندی کا ٹکڑا، وہ بھی اگر جو ہے نام نہاد مہذب گھرانہ نہ ہو، امریکہ کے کتوں کا گھرانہ نہ ہو، دولت حرام کی دولت اور حرام کے پیسوں کا گھرانہ نہ ہو، تو ایک کالی چندی دے کر اپنی لڑکی کو، اپنی بچی کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو اسلام دے دیا، ہم نے اس کو کلام پاک کے 6666 آیتیں ہم نے دے دی، ہم نے بخاری کو دے دیا، ہم نے ترمذی کو دے دیا، ہم نے ابو داؤد کو دے دیا۔ میرے بھائی، اگر اسلام اتنا آسان ہوتا تو خواجہ ابو طالب جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ساری زندگی آقا کی خدمت کیا کرتے تھے، آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے چاہا کرتے تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب دنیا سے پردہ فرمایا، حضرت خواجہ ابو طالب نے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ چچا جان، ایک مرتبہ کلمہ طیبہ میرے کان کے اندر آپ پڑھ لیجئے، میں آپ کی انگلی پکڑوا کر میں آپ کو جنت تک پہنچا دوں گا۔ خواجہ ابو طالب نے کہا کہ نہیں، خاندان کے لوگ، قبیلے کے لوگ، ملک کے لوگ یہ کہیں گے کہ ابو طالب جو ہے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، بغیر کلمے کے رخصت ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ خواجہ ابو طالب کو قیامت کے دن جہنم کے آگ کے جوتے پہنائیں گے، جس کی وجہ سے سر کا بھیجا کھولے گا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے، دل سے چاہنے والے، مال لٹانے والے، قربانی دینے والے، آپ کی شان میں قصیدہ کہنے والے، لیکن جب بغیر کلمے کے دنیا سے گئے، اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیر سے جوتے نہیں نکال سکتے۔ تم رشوت کھا کر، داڑیاں مڈا کر، گھر گھر سلیمہ کا اڈا بنا کر، عورتوں کو رنڈیوں کا حلیہ بنا کر، ان کے بال کٹوا کر، ان سے آنکھوں کا زنا کروا کر، کیا تمہاری ماں بازاروں میں جاتی ہے؟ تمہاری ماں جب شادی خانوں میں جاتی ہے تو گلی کے کتے اور گلی کے زانی اور گلی کے بدماش آنکھوں سے زنا کے تیر نہیں پھینکتے، تیری ماں کے سینے پر، تیری ماں کے چہرے پر، تیری ماں کے کمر پر، تیری بیٹیوں اور تیری بہنوں کو عزت لوٹنے کی نگاہ سے کیا نہیں دیکھتے؟ رنڈی نما عورت کو گھر میں رکھ کر، ایک رنڈے کو گھر میں رکھ کر، جس کا چہرہ بش کے چہرے کی طرح ہے، ٹونی بلیر کے چہرے کی طرح ہے، اس خبیث زانی کے چہرے کی طرح ہے، جس نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیوں کی آبرو کو لوٹا، عزت کو لوٹا، اس کا چہرہ ان کے چہروں کی طرح ہے۔ پھر یہ خبیث ان کی طرح چہرہ بنا کر گھر میں ٹی وی کے اندر کیبل کا کلیکشن لے کر صبح شام گھر کے اندر ناچ چل رہا ہے، گانا چل رہا ہے، صبح شام گھر کے اندر سنیما چل رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہو جائیں گے، خواجہ اجمیری پیدا ہو جائیں گے، اور اس کے گھر کے اندر وقت کے اولیاء اللہ پیدا ہو جائیں گے۔ کیسے پیدا ہوں گے؟ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کیا ابو جہل نہیں تھا؟
ابو لہب نہیں تھا، خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے اگر کوئی مسلمان ہوتا ابو لہب مسلمان ہوتا، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کا ستیہ ناش ہو، نہ اس کا مال کام آیا، نہ اس کی دولت کام آئی، نہ اس کی اولاد کام آئی، سیصلی نارن ذات لہب، آقا کا خاندان کا ہونے کے باوجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والا ہونے کے باوجود اللہ کے قرآن نے کہا سیصلی نارن ذات لہب، ان قریب وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں کے اندر داخل ہو جائے گا۔ آپ نے کیسے اطمینان کر لیا؟ داڑھی منڈانے والوں، رشوت کھانے والوں، سود کھا کر اپنی ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرنے والوں، حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کے کئی ابواب ہیں، کئی درجے ہیں، ان میں سب سے کم درجے کا عذاب اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اور زانی، کیا تو سمجھتا ہے کہ تیرے گھر کے اندر صرف تو مسلمان ہونے کی وجہ سے تیرے گھر کے اندر وقت کا شیخ پیدا ہو جائے گا، وقت کا عالم، وقت کا ملا، محدث، مفسر اور وقت کا امام ابو حنیفہ پیدا ہو جائے گا؟ یہ بڑے بڑے صحابہ اپنے گھروں کے اندر نہ پیدا کر سکے، نبی اپنے خاندان کے اندر نہ پیدا کر سکے، تو داڑھی منڈا کر، رشوت کھا کر، سود کھا کر، مسجد کا مال کھا کر، یتیموں کا حق ہڑپ کر، گورنمنٹ کی زمین کو ہتھیا کر، پڑوس والے کی زمین جھوٹے مقدمے سے جیت کر تو نے کیسے اطمینان کر لیا کہ تیرے گھر کے اندر وقت کے اولیاء اللہ پیدا ہوں گے؟ ہاں، میں اپنے بچے کو مکتب بھیجتا ہوں۔ کتنے گھنٹے تیرا بچہ قرآن پڑھنے جاتا ہے؟ مغرب کے بعد ایک آدھ گھنٹہ، پونا گھنٹہ، اپریل کے مہینے میں، مئی کے مہینے میں جب چھٹیاں ہوتی ہیں چلا جاتا ہے خالہ کے یہاں، چلا جاتا ہے ماما کے یہاں، چلا جاتا ہے ٹور کو اور چلا جاتا ہے پکنک کو۔ نہیں جاتے؟ اور وہ بھی رمضان میں رضا، اپریل کے اندر، مئی کے اندر آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ الف با تا سا پڑھا کر اور کچھ سورتیں بغیر معنی کے، بغیر مطلب کے پڑھا کر اور کچھ دعائیں بغیر معنی اور بغیر مطلب کے پڑھا کر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے اپنے بچے کو ولی کامل بنا دیا۔ ماں اس بچے کو یہودی بنا رہی ہے، باپ اس بچے کو کافر بنا رہا ہے، گھر کا ماحول، گھر کا سماج، معاشرہ، سوسائٹی اس بچے کو کفر کی طرف لے جا رہے ہیں، شرک کی طرف لے جا رہے ہیں۔ بازار کا ماحول کیا ہے؟ گھر کا ماحول کیا ہے؟ ماں کیا دیکھتی ہے؟ ماں کیا کرتی ہے؟ ماں کون سے کپڑے پہنتی ہے؟ ماں آئینے میں کتنی مرتبہ غیروں کے سامنے جانے کے لیے اپنے آپ کو بناتی ہے، اپنے آپ کو سنوارتی ہے؟ باپ کتنا جھوٹ بولتا ہے، باپ کتنی مکاری کرتا ہے، باپ کتنی عیاری کرتا ہے، باپ کتنوں کو دھوکہ دیتا ہے، کتنے لوگ قرض مانگنے کے لیے گھر میں آ کر دستک دیتے ہیں، کتنے لوگ باپ کے ساتھ آ کر لڑائی اور جھگڑا کرتے ہیں۔ اتنی سب چیزیں، اسے ٹی وی کیا بنا رہا ہے، وی سی آر کیا بنا رہا ہے، کیبل کلیکشن کیا بنا رہا ہے، اور انٹرنیٹ اس کو کیا بنا رہا ہے، کالج کا ماحول اسے کیا بنا رہا ہے، اور اسکول کا ماحول اسے کیا بنا رہا ہے، اس کی گرل فرینڈ اور اس کی جو ہے سہیلیاں اس کو کیا بنا رہی ہیں۔ ہزاروں طرف سے کفر کی بنانے کی مشنیں ہیں۔ آدھا گھنٹہ مدرسے کو بھیج کر مطمئن ہو گیا کہ جی صاحب ہمارا بچہ عربی پڑھتا ہے، ہمارا بچہ قرآن پڑھتا ہے۔ ہزاروں راستے جہنم کی طرف لے جانے والے، اور رسمی طور پر آدھا گھنٹہ مسجد کے اندر بھیج کر مکتب پڑھا کر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو اپنے بچے کو مسلمان بنا دیا۔ میرے بھائی یاد رکھ، اپنے بچوں کو مسلمان بنانا ہے، اپنے بچوں کو جنتی بنانا ہے۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں بھائی اپنی خبر کی دیکھو نا، ہر آدمی اپنی خبر کی جھڑتی دیتا ہے، ہمارے بچے جنتی بنیں گے وہ جائیں گے جنت میں، ہمارے بچے جہنمی بنیں گے وہ جائیں گے جہنم میں۔ اگر وہ قرآن پڑھیں گے ثواب پائیں گے، اگر وہ گیتا پڑھیں گے عذاب پائیں گے، اگر وہ مسجد جائیں گے اللہ کے یہاں اجر پائیں گے، اگر وہ سنیما گھر جائیں گے عذاب پائیں گے۔ ہمیں کیا لینا دینا؟ ہم نے تو ان کو اسلامی نام رکھا، ہم نے ان کی ختنہ کی، ہم نے ان کا عقیقہ کرایا، ہم نے ان کو جبہ سلایا، ہم نے ان کو ٹوپی دی، ہم نے ان کو مسجد کے مکتب میں داخل کیا، مسجد کے مکتب میں مدرسے میں داخل کیا۔ ہمارے پاس کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی مشین نہیں ہے کہ دل کے اندر سے ہم اس کو مسلمان بنا دیں۔
لکھ کر رکھ لو، یہ لکھ کر رکھ لو، جیسے ہر انسان کو اپنے کیے کا حساب و کتاب اللہ کے یہاں دینا ہے، اپنی اولاد کے بارے میں بھی حساب و کتاب تمہیں اللہ کے یہاں دینا پڑے گا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم اپنی قبر کی جھڑتی دے لیں گے، بیٹا اپنی قبر کی جھڑتی دے لے گا، بیٹیاں رنڈیوں کے ساتھ رنڈوں کے ساتھ بھاگے، ہزاروں کے ساتھ عشق کرے، ہزاروں کے ساتھ محبت کرے، باپ کے سامنے بیٹی موبائل اٹھا کر اپنے جو ہے بوائے فرینڈ کو گندا میسج بھیجے، اس سے گندا میسج لے اور باپ یہ کہہ کر دامن کو چھڑکا لے اور دامن سے جو ہے چھڑا لے کہ بیٹی تو بالغ ہے، سمجھدار ہے، گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، گھر میں جانماز رکھی ہوئی ہے، اگر یہ کسی زانی کے ساتھ جاتی ہے وہ ذمہ دار ہے۔ مسلمانوں لکھ کر رکھ لو، تم نے سجدہ کرتے کرتے تم نے پیشانی کی ہڈی کو گھٹا دیا ہے، گھٹا نہیں آیا، پیشانی کی ہڈی گھس گئی، تم حج کرتے کرتے تمہارا مال تمہاری دولت ختم ہو گئی، تم نے مکے کو اور مدینے کو گھر آنگن بنا لیا۔ لکھ کر رکھ لو، آج اتنا لاڑ دیا، اتنا پیار دیا کہ اب گھر کے اندر ایک مندر بنانا باقی ہے، بچوں کے لیے گھر کے اندر ایک رنڈی کو لانا باقی ہے، لڑکیوں کے لیے ایک رنڈے کو لانا باقی ہے۔ بڑھ کر تم محبت دے سکتے ہو، صحابہ سے بڑھ کر تم اپنے بچوں کو پیار دے سکتے ہو، یہ پیار نہیں جہنم کا لہو پلا رہے ہو، جہنم کا پیپ پلا رہے ہو، یہ پیار نہیں اپنی قبر خود کھود رہے ہو۔ دینی تعلیم نہیں دو گے، اسلام پر باقی نہیں رکھو گے، قرآن پر انہیں باقی نہیں رکھو گے، اپنی قبر خود کھودو گے، تمہاری لاش تڑپ رہی ہوگی، تم بل بلا رہے ہوگے، بچے کلمہ پڑھا دے، بچے میرے منہ میں زمزم کا پانی ڈال دے، بچے میرے لیے حلال پیسوں سے کفن کا انتظام کر لے۔ لکھ کر رکھ لو خبیثو، دنیا کے پجاریوں، جورو کے پجاریوں اور دنیا کے حریصوں لالچوں کتوں، یہ لکھ کر رکھ لو، یہ اولاد جس کے لیے تم مر رہے ہو، مٹ رہے ہو، موت کے وقت منہ میں پانی ڈالنے کے لائق نہیں رہے گی، یہ اولاد تمہیں کلمہ نہیں پڑھائے گی، یہ اولاد تمہیں جو ہے دنیا کے اندر بھی دھوکہ دے گی اور آخرت کے اندر بھی ٹھینگا دکھائے گی۔ کلام پاک کے اندر 22ویں پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد پر مرتے ہیں لوگ مرتے ہیں، موبائل میں کس کا نام؟ بچے کا، بیوی کے موبائل میں کس کا نام؟ بچی کا، گھر کی منزل کا نام بچے کا، سواری پر نام مرو پوجا کرو، دیکھیں گے۔ ارے اگر اتنی محبت ہے تو جنت کا راستہ بتاؤ، اتنی محبت ہے اپنے بچے کو فرید الدین گن شکر بناؤ، اتنی محبت ہے خواجہ اجمیری بناؤ، اتنی محبت ہے محمد بن قاسم بناؤ، اتنی محبت ہے سلطان صلاح الدین ایوبی بناؤ۔ یہ فلمیں دیکھ دیکھ کر اولاد کو ہجڑے بناتے ہو، یہ فلمیں دیکھ دیکھ کر اولاد کو زانی بناتے ہو، اس کو کہتے ہو ہم جدید تہذیب کو ماننے والے ہیں، ہم امریکہ کی تہذیب کو گلے سے لگانے والے ہیں۔ تف ہے، لعنت ہے اس تہذیب پر، اس تمدن پر کہ جس میں اولاد ماں باپ کی قدر نہ کرے۔ تم تو چاٹتے ہو اولاد کو، بچی کے نام پر منزل، بچے کے نام پر زمین، گاڑی پر اس کا نام، سواری پر اس کا نام، واچ پر اس کا نام، موبائل پر اس کا نام۔ لکھ لو، میرا اور میرے باپ کا کلام نہیں، اللہ کا کلام، کلام پاک کا 22واں پارہ، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا۔ اے اللہ، میرے باپ کو داڑھی مڈاتا ہوا دیکھا اس لیے میں نے داڑھی مڈا لیا۔ اے اللہ، میرے باپ کو چٹ فنڈ چلاتا ہوا دیکھا، باپ نے وراثت میں مجھے چٹ فنڈ چھوڑ کر گیا۔ اے اللہ، میرا باپ سود کا کاروبار کرتا تھا، رنڈیوں کی دلالی کرتا تھا۔ اے اللہ، میرا باپ گھر کے اندر پردے کا جنازہ نکال چکا تھا۔ اے اللہ، میرا باپ میرے گھر کے اندر کیبل کلیکشن لگایا ہوا تھا۔ اے اللہ، میرا باپ میرے گھر کے اندر حج کو گیا تھا۔ سب لوگ کھجور اور زمزم، وہاں کا قرآن اور وہاں کی متبرک چیزیں لاتے ہیں، میرا باپ بغل میں VCR مار کر لایا تھا۔ کرو
پوجا کرو اولاد کی، مرو ان کے لیے، انہیں جہنم کا لہو پلاؤ، جہنم کا پیپ پلاؤ. آج کچھ پتا نہیں چلے گا مرنے کے بعد یہی اولاد جن کے لیے تم تڑپتے تھے، جن کے لیے تم روتے تھے، جن کے لیے تم بلکتے تھے، جن کے لیے تم سرے بازار قرض لے کر رسوا ہوتے تھے، لوگوں کی گالیاں سنتے تھے، جن کی ایڈمیشن فیس لینے کے لیے اور کالجوں کا ڈونیشن ادا کرنے کے لیے، جیل سے ضمانت پر رہا کرنے کے لیے جو مائیں تڑپا کرتی تھی، بلکا کرتی تھی، رویا کرتے تھے جو لوگ، قیامت کے دن پتہ لگے گا اگر تم نے اپنی اولاد کو مسلمان نہ بنایا، اسلام کے دھارے پر نہ چلایا، صحابہ کے طریقے پر نہ چلایا، اولیاء اللہ کے طریقے پر نہ چلایا، بزرگان دین کے طریقے پر نہ چلایا. دیکھ لو یہ تورات نہیں ہے، یہ گیتا نہیں ہے، یہ کسی فلم میں گانے والے ہجڑے کی جو ہے ہجڑے کی بات نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے. ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیل. میرے باپ داڑھی مڈا تھا، مجھے بسترا چھوڑ کر گیا، میرا باپ سود کا کاروبار کرتا تھا، میرا باپ گورنمنٹ کا کتا تھا، آن ڈیوٹی مر گیا، میں اس کے خلافت مجھے ملی اور میں پلڑا بن کر اس گورنمنٹ کی ڈیوٹی میں گیا. وہ رشوت کھاتا تھا، میں بھی رشوت کھایا، وہ سود کھاتا تھا، میں بھی سود کھایا، وہ داڑھی مڈاتا تھا، میں بھی داڑھی مڈایا، وہ ٹی وی دیکھتا تھا، میں بھی ٹی وی دیکھا، حرام خوروں کے ساتھ ملتا تھا، میں بھی حرام خوروں کو جس کے ساتھ ملا کرتا تھا. وہ فلم میں کام کرنے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا، مسجد کے ملا کو گری ہوئی سی نگاہ سے دیکھتا تھا، داڑھی والوں کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتا تھا، سیاستدانوں کی آؤ بھگت کیا کرتا تھا، ان کی تعظیم کیا کرتا تھا، ان کی تکریم کیا کرتا تھا، بتوں کی پوجا کرنے والوں کی عزت کیا کرتا تھا، گائے کی پیشاب پینے والوں کو سر پر بٹھایا کرتا تھا. مؤذن آتا چندہ مانگنے کے لیے، مولوی آتا گھر میں کسی کام کے لیے تو خود کہلا کر بھیج دیتا، جاؤ گھر میں ابا نہیں ہے کہہ دو. اور اس چندے والے کو اور اس مؤذن صاحب کو جو اس کے مرنے کے بعد اس کو غسل دینے والا تھا، اس کو تختے پر سلانے والا تھا، اس کو جنازے میں سوار کرنے والا تھا، وہ ملا جو اس کی لاشے پر نماز جنازہ پڑھانے والا تھا، یہ گری ہوئی حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والا تھا. ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا. لڑکیاں کہیں گی میری اماں جب میرے باپ سے بات کیا کرتی تھی چڑ چڑ پھڑ پھڑ کر بات کیا کرتی تھی، میری اماں جب میرے باپ کے سامنے ہوتی تھی پھٹے پرانے اور باسی کپڑوں کے ساتھ، پیون لگے کپڑوں کے ساتھ ہوتی تھی، میری اماں کس شاپنگ کو جاتی، میری اماں ٹی پارٹی کو جاتی، برتھ ڈے کی محفل کو جاتی، میری اماں کسی شادی خانے میں جاتی، ایک رنڈی بن کر، لالی لگا کر، نیل پالش لگا کر اور مسکرا کر ہنس کر بات کرتی. تو لڑکیاں کہیں گی ہم نے اپنی ماؤں سے یہی سیکھا کہ شوہر کے ساتھ برا سلوک کیا جائے اور گلی کے رنڈوں کے ساتھ عشق لڑایا جائے، شوہر فون کرے تو شوہر کے فون کو کٹ کر دیا جائے، اور عاشق فون کرے، گلی کا لونڈا فون کرے، الیکٹرک والا فون کرے، ٹی وی والا فون کرے، کیبل والا فون کرے، مسکرا کر ہنس کر نرم میٹھی میٹھی بات کرے. ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اے اللہ، اس ماں نے، اس باپ نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا، اس نے ہمیں اتحیات نہیں سکھایا، اس نے ہمیں درود نہیں سکھایا، قرآن نہیں سکھایا. اے اللہ، ٹی وی کا اکرام اور احترام سکھایا. اے اللہ، گھر کے اندر رکھی ہوئی فریج اور گھر کے اندر رکھا ہوا VCR اس کی قیمت اس نے بتائی. اے اللہ، لیکن اس نے قرآن کی قیمت نہیں بتائی، ایمان والوں کی قیمت نہیں بتائی. فلم میں کام کرنے والے ہجڑوں کو دیکھا کرتی تھی، گھورا کرتی تھی، مولویوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتی تھی. فاضلون السبیل، خود گمراہ ہوئے اور ہمیں بھی گمراہ کیا. ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. میرا قول ہوتا، میرے باپ کا قول ہوتا، آپ کو اختیار ہوتا، آپ اپنے پیر سے چپل نکالتے، پنڈال کا ڈنڈا نکالتے، میرے سر پر برساتے کہ مولانا اولاد تو رحمت ہے ماں باپ کے لیے. یہ کیا کر دیا آپ نے کہ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب. اے پروردگار، جتنا عذاب ہمیں دے رہے ہیں اس کا دگنا عذاب ہماری ماں کو دے، ہمارے باپ کو دے. جس بیٹی کے لیے تڑپتے ہو اور جس باپ کے لیے تم اور جس اولاد کے لیے تم جو ہے بلکتے ہو، یہی اولاد اگر تم نے دین پر نہیں چلایا، تم نے اسلام پر نہیں چلایا، تم نے بزرگان دین کے طریقے پر نہیں چلایا، نام کیا رکھتے ہو؟ فلم میں کام کرنے والی رنڈیوں کا نام
فضا نام کی رنڈی جب فلم کے اندر آئی، نیلوفر نام کی رنڈی جب فلم کے اندر آئی، شبانہ نام کی رنڈی جب فلم کے اندر آئی، مشرق سے لے کر مغرب تک گھروں میں مسلمانوں کے لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں اور نام رکھا جا رہا ہے نیلوفر، نام رکھا جا رہا ہے فضا، نام رکھا جا رہا ہے شبانہ، جس کے معنی ہیں رات کو آنا اور بسترا گرم کر کے جانا۔ یہ ایک حیادار باپ اپنی بیٹی کا نام رنڈی کے نام پر رکھ رہا ہے۔ حضرت سمیہ کے نام میں کیا خرابی تھی، حضرت فاطمہ کے نام میں کیا خرابی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آج اگر کوئی ملا کے پاس کوئی آدمی جائے اور جا کر کہے کہ بھئی میرے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، آپ مجھے کوئی نام دے دیجئے، اور مولوی صاحب یہ کہے عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، وہ کہے گا حضرت یہ تو بہت پرانے نام ہیں، کوئی ماڈرن نام دیجئے، کوئی اچھا سا نام دیجئے۔ آج فلم میں کام کرنے والے، سیریل میں کام کرنے والے، زنا کرنے والے، کتا کھانے والے، شراب پینے والے، غیروں کے بستروں کو گرم کرنے والے، کمینوں شرم کرو، شرم کرو۔ پہلے اسلام کا نام اپنی ذات سے مٹا لو، پہلے مسلمانوں کی صف سے اپنے آپ کو ختم کر لو، پھر اس کے بعد فلم میں کام کرنے والے کسی ہجڑے کا نام رکھنا، کسی زانی کا نام رکھنا، کسی شرابی کا نام رکھنا، فلم میں کام کرنے والی کسی رنڈی کا نام رکھنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے اپنے بچے کا نام عبداللہ رکھا، عبد الرحمن رکھا، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ جب نام لے کر پکاریں گے، اے عبداللہ، اے عبد الرحمن، اے اللہ کے بندے، اے رحمان کے بندے، اے رحیم کے بندے، اے ستار کے بندے، اے غفار کے بندے، اے جبار کے بندے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اگر اس نے گناہ بھی کیا ہے اور ان گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو عبد الرحمن ہے، رحمان کا بندہ، اللہ فرماتے ہیں میری شان رحیمی برداشت نہیں کرتی کہ تم میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہو اور پھر تو جہنم میں چلا جائے، میرے نام سے تیرا نام لگا ہوا ہو اور تو پھر میرے عذاب کا شکار ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان رحیمی، شان کریمی برداشت نہیں کرتی۔ یہ ہجڑوں کا نام رکھو گے، حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء ما من احبا، لکھ کر رکھ لو، قیامت کے دن آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کیا کرتا تھا۔ یہ عورتیں بال کس طرح سے بنا رہی ہیں، یہ بال کیوں کٹا رہی ہیں، یہ بغلے کیوں دکھا رہی ہیں، یہ تنگ چولیاں کیوں پہن رہی ہیں، یہ نیٹی نما برقع کیوں پہن رہی ہیں، یہ مٹک مٹک کر بازاروں میں کیوں چل رہی ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے ٹی وی کے اندر بیوٹی کانٹیسٹ کو دیکھا، انہوں نے خوبصورتی کے مقابلے کو دیکھا، انہوں نے مس ورلڈ کو دیکھا، مس یونیورس کو دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک رنڈی کا ایک رنوے کے ساتھ نکاح ہوتا ہے ہزاروں زنا کے بعد، 1000 مرتبہ زنا کے بعد ایک کا نکاح ایک کے ساتھ ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے۔ نکاح کہنا نکاح کی توہین، شادی کہنا شادی کی توہین۔ میڈیا اس کو اچھالتی ہے، فلاں رنڈوے کا نکاح فلاں رنڈی کے ساتھ، یہ رال ٹپکا کر یہ دیکھتی ہیں محبت کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے، توقیر کی نگاہ سے، تعظیم کی نگاہ سے، کہ دیکھو آج رات کو 12 بجے فلاں کی شادی فلاں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اب اولاد پر اس کے اثرات کیا پڑیں گے؟ اولاد یہی سمجھے گی کہ میری ماں اس رنڈی کو عزت دے رہی ہے۔ محلے میں جو خاتون اجتماع چلاتی ہے، جو خاتون حج کو جا کر آئی، جو خاتون رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتی ہے، اس کا سماج میں، سوسائٹی میں کوئی مقام نہیں، کوئی عزت نہیں۔ ارے یہ زمانے میں یہ برقع پہنے تو کام چلتا کیا؟ کام نہیں چلتا۔ کتوں کی طرح بھیجو مادر ذات برہنہ کر کر، امریکہ کی رنڈیوں کی طرح بھیجو۔ فاطمہ بننا ہو پوری طرح سے فاطمہ کے نقش قدم پر چلو، زینب بننا ہے پوری طرح سے زینب کے نقش قدم پر چلو۔ لکھ کر رکھ لو، فاطمہ کا نام رکھ کر، زینب کا نام رکھ کر، ام کلثوم کا نام رکھ کر، ام ہانی کا نام رکھ کر، عائشہ صدیقہ خدیجہ الکبریٰ کا نام رکھ کر رنڈیوں کا لباس پہنو گے، وہی حالت ہوگی جو گجرات کے اندر ہوئی، وہی حالت ہوگی جو فلسطین کے اندر ہوئی،
وہی حالت ہوگی جو کشمیر کے اندر ہوئی۔ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ان رنڈیوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ان رنڈووں کے ساتھ نہیں ہے جو اپنی عورتوں کو ایسی بے حیائی کے کپڑوں کے ساتھ، ایسی بے پردگی کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ آج کا نوجوان اگر شادی کے لیے پوچھا جائے کس قسم کی لڑکی، فلم میں کام کرنے والی رنڈی کی مثال دے گا، فلم میں کام کرنے والی ڈانسر کی مثال دے گا، کلب میں مٹکے کمٹے ہنانے والی، سینہ دکھانے والی لڑکی کی مثال دے کر کہے گا کہ میں ایسی لڑکی سے بیاہ کروں گا۔ سن لو، حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سبزے کی گندگی کو سینہ نہ لگاؤ، تم جو ہے گندے پانی میں جو ہریالی آتی ہے اسے استعمال نہ کرو۔ مطلب یہ کہ گندا سماج، گندا معاشرہ، گندا خاندان، اس میں گوری چمڑی کو دیکھ لیا، اس میں دیکھ لیا یہ لڑکی فلاں فلم میں کام کرنے والی رنڈی کی طرح ہے۔ ایسی رنڈی سے اگر کوئی نوجوان نکاح کرے گا جو کال سینٹر کے اندر کام کر کر بھیڑوں چماروں کافروں اور مشرکوں کے بغل گیر ہوتی ہے، ان کے ساتھ صبح شام کلام کرتی ہے، ان کے گودوں میں بیٹھتی ہے، ان کو بوسے دیتی ہے، ان کو چومتی ہے، محض لکھ کر رکھ لے نوجوان، ایسی حرامزادی سے، ایسی رنڈی سے، ایسی بازاری عورت سے اگر نکاح کرے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم گندے پانی کے سبزے کو اگر تم اپناؤ گے، اولاد حرام کی پیدا ہوگی، اولاد گندی پیدا ہوگی، اولاد نافرمان پیدا ہوگی، اولاد اسلام کی دشمن پیدا ہوگی، اولاد مسلمانوں کی دشمن پیدا ہوگی۔ میرے بھائیوں، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ اپنی عورتوں کو مسلمان بنانے کی فکر کرے، خود بخود یہ اولاد مسلمان بن جائیں گی۔ اولاد کو مسلمان بنانا ہے، اپنی عورتوں کو مسلمان بنانے کی فکر کریں۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، صحابہ کی تاریخ، ائمہ کی تاریخ، محدثوں کی تاریخ، مفسروں کی تاریخ، فقیہوں کی تاریخ، مفتیوں کی تاریخ، اولیاء اقطاب کی تاریخ، ابدال کی تاریخ، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کہیں ایسا نہیں ہوا کہ گندی گود سے اچھا بچہ پیدا ہوا ہو۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کے آج چرچے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، انگریزی ممالک میں، فرانس میں، برطانیہ میں، ہندوستان میں، دنیا کے چپے چپے میں آج جس کے گن گائے جا رہے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ مولانا الیاس کو کسی مدرسے نے پیدا کر دیا؟ مولانا الیاس کو دارالعلوم نے پیدا کر دیا؟ مولانا الیاس کو نظام الدین مرکز نے پیدا کر دیا؟ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، حضرت شاہ مولانا محمد الیاس صاحب کے گن اگر گائے جا رہے ہیں، آپ کے 6 نمبروں کو دہرایا جا رہا ہے، آپ کے نام کا چلہ اور آپ کے نام کے مہینے سال لگائے جا رہے ہیں، یہ کمال دارالعلوم کا نہیں ہے، یہ کمال مرکز نظام الدین کا نہیں ہے۔ کھنگالو مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کو، آپ کی والدہ اور آپ کی نانی صاحبہ، دیکھو یہ کون تھے جس کے کوکھ سے وقت کا مبلغ پیدا ہو رہا ہے، وقت کا دائی پیدا ہو رہا ہے، دعوت و تبلیغ کا وہ پرچم لہرانے والا کہ مکے والے یہ کہیں، مدینے والے یہ کہیں، قرآن یہاں اترا، جبرائیل یہاں آئے، نبی یہاں آئے، لیکن ہم نے دعوت و تبلیغ کو الیاس سے سیکھا، ہم نے دعوت و تبلیغ کو مرکز نظام الدین سے سیکھا۔ یہ کہاں سے گن آئے تھے، یہ کہاں سے فن آیا تھا؟ شاہ مولانا محمد الیاس صاحب میں۔ آپ کی نانی رمضان المبارک میں روزانہ 40 پارے، 30 پارے کلام پاک کے پلس پھر شروع سے 10 پارے معمول تھا آپ کی نانی صاحبہ کا کہ کلام پاک کے روزانہ 40 پاروں کی وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے 30 پارے نازل کیے، لیکن نانی صاحبہ جو ہے 40 پارے تلاوت کیا کرتی تھی۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، پھر بچی پیدا ہوگی، وہ کون سی بچی پیدا ہوگی؟ کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، علالت کی وجہ سے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو والدہ تھی وہ بچپن میں کلام پاک کو حفظ نہیں کر پائی۔ اس زمانے میں ماحول یہ تھا کہ بچی کے بڑے ہونے کے فوراً بعد نکاح کر دیا جاتا۔ یہاں یہ ہے بچی گوشہ ہو جاتی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ برقع پہنائے تو اس کی عمر بڑی لگتی ہے،
اسکرٹ پہنا کر رانوں کی نمائش کر کر عیسائی کانوینٹوں کے اندر ان جو ہے لڑکیوں کو بھیجا جا رہا ہے. کال سینٹر کے اندر تنگ چست جینس پینٹ پہنا کر پاخانے کا مقام دکھلا کر بھیجا جا رہا ہے. آج اگر کوئی ملا کہتا ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ بے حیائی کی باتیں کہتا ہے مسئلہ بیان کرنے کے لیے. خبیثو، تم اپنی لڑکیوں کو رنڈیاں بنا کر بھیجتے ہو. شرم سے ڈوب مرو. پہلے اسلام کا بٹا ہٹا دو، مسلمانوں کا نام ہٹا دو، پھر یہ کام کرو تو ہم کہیں گے یہودی کا پلہ یہ کام کر رہا ہے. کافر کے نطفے سے پیدا ہونے والی لڑکیاں یہ کام کر رہی ہیں. زینب کا نام رکھ کر، کلثوم کا نام رکھ کر، ام ہانی کا نام رکھ کر کرو گے. ہم موت کے بعد بھی ہم معاف نہیں کریں گے. نہ خدا معاف کرے گا، نہ نبی معاف کرے گا. کرنا ہو رنڈیاں بنانا ہو، اسلام کے نام کو ہٹا کر بناؤ اور خوشی سے بناؤ. مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی والدہ بچپن میں حفظ نہیں کر پائی، شادی بالغ ہوتے ہی ہو گئی. آج ایک بڑی مصیبت مسلمانوں میں، ابھی کیا کچی عمر ہے. حضرت مولانا شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ ایک گھر گئے، بچی کی شادی کا مسئلہ تھا. حضرت نے کہا کہ شادی آپ نے کیوں نہیں کی، بچی تو جوان ہو گئی. گھر والوں نے کہا ابھی تو اس کے دودھ کے دانت بھی نہیں نکلے ہیں. حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کل وہ وقت آئے گا جب دودھ خراب ہو جائے گا تو کتا بھی اس برتن میں منہ نہیں ڈالے گا. آج یہی ہو رہا ہے. آقا کی سنت کو چھوڑا جا رہا ہے، صحابہ کی سنت کو چھوڑا جا رہا ہے، گلی کے کتوں کو ملاقات کرنے کے لیے چھوڑا جا رہا ہے، شاپنگ سینٹر میں دکاندار ہاتھ لگاتا ہے اسے چھوڑا جا رہا ہے. یہ عورتیں آج مارواڑیوں کے پاس، کافروں کے پاس جا کر ہاتھ دے کر اس کے ہاتھ میں بنگڑیاں چوڑیاں ڈلواتی ہیں، اپنا گلا دے کر اپنے جو ہے چولی کا ناپ دلواتی ہیں، گلے کے زیور کا ناپ دلواتی ہیں. بے حیا کتے مر گیا ہوتا کہ تیری اماں، تیری بیٹی اور تیری بیوی غیر اس کا ہاتھ پکڑے، غیر اس کے سینے کا ناپ لے، غیر اس کے کمر کا ناپ لے. حیا کا جنازہ تیرا نکل چکا. اللہ کی قسم حیا ہوتی، شرم ہوتی تو قتل کر دیتا، تو ٹکڑے کر دیتا. حدیث پاک میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے، ایک صحابی جب سفر سے اپنے گھر لوٹے، اپنی بیگم کو دیکھا کہ بیگم گھر کی دہلیز کے اندر کھڑی ہوئی ہیں. تیش آ گیا، مردانیت تھی تو داڑھی مڈا کر تیری مردانیت ختم ہو چکی ہے. تو فلموں کے زانیوں کو دیکھ دیکھ کر، زنا کر کر، آنکھوں کا زنا، دل کا زنا، دماغ کا زنا، تیری شہوت اور تیرا جوش، تیری غیرت، تیری حمیت ختم ہو چکی ہے. اس وجہ سے آج غیروں کے ساتھ پھر رہی ہے، تجھے شرم نہیں آتی. صحابی نے نیام سے تلوار نکالا اور اپنی بیگم کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے اور بیگم کو مارنے کے لیے چلے گئے. بیگم صاحبہ بھی دیندار اور یہ صاحب کو باہر بھیج دو، آپ ادھر جاؤ. جو بھائی تمہیں جاؤ، یہ باہر جاؤ. سامنے بڑا جو ہے سوئی نہیں. وہ صحابی تلوار لے کر گئے اور فرمایا کہ میں اس کو قتل کر کے ٹکڑے کر دوں گا. خاتون نے کہا اللہ کا واسطہ، اللہ کے نبی کا واسطہ. انور بھی اب تمہاری باری آتی ہے، ادھر دیکھو نا. اللہ کا واسطہ، اللہ کے نبی کا واسطہ. کوئی بات کرنا ہمیں ڈسٹرب ہوتی ہے کہ تم ایک مرتبہ تو دیکھ لو. تو صحابی اندر گئے تو کہا کہ ماجرا کیا ہے؟ تو خاتون نے کہا دیکھو یہ اجدا جو ہے کمرے کے اندر آ گیا ہے، مجبوراً میں نے قدم کو باہر رکھا. صحابی نے کہا اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اگر آج تو نے سانپ نہ دکھایا ہوتا اسی بسترے پر تیرے جسم کے ٹکڑے کر کر کفن میں لپٹ کر نماز جنازہ پڑھ دیتا. آج غیرت ہے، آج حیا ہے، آج شرم نام کی کوئی چیز ہے. مہندیاں کہاں لگائی جا رہی ہیں؟ مردوں کو کراپ کرنے کے لیے رنڈی عورتیں، اور عورتوں کے بال بنوانے کے لیے یہ رنڈوے. اور یہ مرد بھیجتا ہے شادی کو بھیج جانے سے پہلے یا بیوٹی پارلر میں جا کر تیرے بال بنا کر لیا. اب وہ جسم کو داپتا ہے، وہ کمر کو چھوتا ہے، وہ کلے کو چھوتا ہے. یہ کیا ہو گیا تیری غیرت کو؟ حدیث سچ کہتی ہے اذا لم تستحی فاصنع بما شئت. اگر تیری شرم کا جنازہ نکل چکا، اگر تیری حیا کا جنازہ نکل چکا، جو چاہے تو کر. کہتے ہیں مرد لائیے ہم آپ کے بلوز کا ناپ لے جا کر لیڈیز ٹیلر سے سلائیں گے. عورت کہتی ہے کہ ناپ صحیح نہیں آتا، خود جا کر ناپ دیتی ہے.
مرد ٹیلر شرما جاتا ہے ان کے سینے کو دیکھ کر، ان کے جسم کو دیکھ کر، ایسی عورتوں سے ولی پیدا ہوگا۔ اسکول کے اندر جا کر بوائے فرینڈ سے وقت گزار کر گویا امت پر احسان کر دیا، آتے ہی آتے سب سے پہلے اماں جان سے سوال یہ ہوگا کہ دوپہر کے ساس بہو کے سیریل کا کیا ہوا؟ وہ آج ضروری کلاس میں اٹینڈ کرنا تھا، اماں کہتی ہے بیٹی کھانا کھا لے، چائے پی لے، اور شروع سے ماں اپنی بچی کو ساس بہو کے وہ سیریل بتاتی ہے اور کہتی ہے وہ جو تھا وہ آدمی وہ بڑا خراب نکل گیا، دیکھو اس کی عزت لوٹ لیا۔ ماں اپنی بیٹی کو عزتوں کے لوٹنے کے مناظر بتا رہی ہے، ماں اپنی بیٹی کو بتا رہی ہے وہ لٹیرا لہنگا کھول دیا، چولی کھول دیا، اور اس کے اندر یہ سیکسی گانا آ گیا، یہ گندے بول آ گئے۔ یہ ماں یہ بیٹیوں کو یہ تربیت دے، یہ ماں اپنے بچوں کو یہ تربیت دے۔ پہلا زمانہ اتنا حیا کا، شرم کا زمانہ تھا کہ ماں باپ فلم کو بھی جاتے، یقیناً گناہ کرتے، لیکن اپنی اولاد کو کہہ کر جاتے ہم دوائی کے لیے جا رہے ہیں، ہم رشتہ داروں کے یہاں خاندان میں کسی سے ملاقات کے لیے، فلم کا نام لینے کے لیے لوگ شرمایا کرتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ جو وقت کا ہیرو جس کو دلیپ کمار کہتے ہیں، یہ نام کہاں سے آ گیا؟ اس کا نام تو اصل میں محمد یوسف تھا۔ جب محمد یوسف فلم کے اندر داخل ہوا، حیرت کریں گے، محمد یوسف مراد آباد مدرسہ شاہی کا ایک ذہین طالب علم تھا، کلام پاک کو پڑھنے والا تھا، حدیث پاک کی لائن پر جانے والا تھا۔ اللہ نے اس کو اس راستے سے نکال دیا۔ لکھ کر رکھ لو، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو کر مسجدوں کو جا کر ایک مرتبہ خدا دھکا دے کر نکال دے گا، موت تک ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ کافر کو ہدایت مل سکتی ہے اس لیے کہ کفر سے اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اسلام کے مزے کو چکھ کر، قرآن کو معلوم کر کر، نبی کی سنتوں کو معلوم کر کر اگر کوئی کافروں اور چماروں کے طریقے کو سینے سے لگائے گا، اللہ تعالیٰ کی غیرت اس کو برداشت نہیں کرے گی، اور اللہ جب ایک مرتبہ ہدایت سے نکال دیں گے پھر موت تک وہ دوبارہ ہدایت کی طرف نہیں آئے گا۔ اس کا نام محمد یوسف تھا۔ فلم کی لائن میں گیا، اس کی ماں نے اس کو گھر سے نکال دیا، اس کے باپ نے اس کو دھتکار دیا، اس کے خاندان اور قبیلے نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، ہماری ناک اس نے کٹوا دی مسلمان ہو کر، مدرسے میں داخلہ لے کر۔ تو وہ زمانہ وہ تھا کہ فلم میں کوئی قدم رکھتا تو خاندان قبیلہ یہ سمجھتا کہ ناک کٹ گئی۔ آج خطیجہ نام کی ماں، اسما سلمہ نام کی ماں، ایوب، ابراہیم، عیسیٰ، یوسف نام کا باپ اپنے بچے کے ہاتھ سے اس طرح ملا کر 1,24,000 پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالے گا، یہ اولاد ولی بنے گی؟ یہ اولاد چور نہیں بنے گی تو اور کیا ہوگا؟ یہ اولاد اچکی نہیں بنے گی تو اور کیا ہوگا؟ یہ اولاد دین کی باغی، اسلام اور مسلمانوں کی دشمن نہیں بنے گی تو کیا ہوگا؟ پورے ولیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ماں یہ کیا کرتی تھی، ان کے انداز تھے، ماؤں کی تربیت کے انداز تھے، ماؤں کو فکر یہ آتے ماں نماز پڑھواتی، کہتے روٹی دیکھو تمہیں مسلح کے نیچے ملے گی، فریدین کی ماں کہتی کہ دیکھو تمہیں مسلح کے نیچے شکر ملے گی۔ روایت میں آتا ہے، تاریخ میں لکھا ہے، ایک دن کہیں چلی گئی اور مصروفیت میں اتنی الجھ گئی، گھر کے آنے کے اندر تاخیر ہو گئی، اب پریشانی ہونے لگی، حیرانی ہونے لگی، یا اللہ تو مجھے ذلیل کر دے تو کر دے، اللہ میرے بچے کو آج تو میری بچے کی لاج رکھ لے، اسلام کی لاج رکھ لے، تیرے نام کی لاج رکھ لے مولا۔ اے اللہ، ہمیشہ میرا بچہ مدرسے سے آتا تو بختیار کاکی کی ماں نے کہا میں روٹی رکھ دیتی، فرید الدین گن شکر کی ماں نے کہا میں شکر رکھ دیتی، اے اللہ آج تو لاج رکھ لے۔ لیکن آئی بڑی حیران پریشان، پسینے سے شرابور اپنے برقعے کو نکالا، بیٹے کو سینے سے لگایا، بیٹا معاف کرنا آج روٹی دے نہیں پائی، آج شاید تجھے شکر نہیں ملی۔ بختیار کاکی کہنے لگے اماں جان آج تو مجھے ایسی روٹی ملی ہے کہ اب تک نہ مجھے ایسی روٹی کا مزہ ملا، شاید موت تک مجھے ایسی روٹی نصیب ہوگی۔ ماں اس روٹی کی لذت ابھی میری زبان پر ہے۔ اسی طرح فرید الدین گن شکر نے کہا کہ مجھے وہ مٹھاس زبان پر ہے، شاید
اب تک مجھے وہ مٹھاس نصیب نہیں اور مرتے دم تک ایسی مٹھاس نہیں ملے گی. تو اللہ سے اللہ تعالیٰ نے کشف کیا کہ اے ماں، جب تو نے اپنے بچے کی دین پر تربیت کی اور اخلاق سکھائے، اللہ پر توکل سکھایا، تو آج ہم نے تیری لاج رکھ کر جنت کی روٹی اور جنت کی شکر کو ان کے مسلوں کے نیچے رکھ دیا. یہ مائیں تھی جو اولیاء اللہ کو پیدا کیا کرتی تھی، یہ مائیں تھی وقت کے اقطاب کو پیدا کیا کرتی تھی، یہ مائیں تھی جو وقت کے ابدال کو پیدا کیا کرتی تھی. کیا ہو گیا میری ماں اور بہنوں کو کہ آج ان کی اولاد کو جو چاہے اچک کر لے جا رہا ہے، کافر کفر کی طرف مائل کر رہا ہے، عیسائی عیسائیت کی طرف مائل کر رہا ہے. آج ہم جس محلے کے اندر بیٹھ کر خدا رسول کی اور دین کی باتیں کر رہے ہیں، آپ حیرت کریں گے بنگلور کے اندر سب سے زیادہ ایک قوم جو شیعہ قوم ہے وہ کثرت سے جو ہے عرب علاقے کے بعد اسی محلے کے اندر بستی ہے.